ناظرین السلام علیکم. پروگرام انتخاب میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. یہ پروگرام خصوصی طور پہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنے کیریئر کو چننے میں کسی طرح کی دشواری اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان تمام عظیم شخصیتوں سے آپ کو روبرو کراتے رہیں تاکہ ان کے اس مقام تک پہنچنے کی کہانی اور اس میں آنے والی دقتوں میں ان لوگوں نے کس طریقے سے سامنا کیا. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک عظیم الشان شخصیت. ان کا تعارف اگر ہم کرائیں تو شاید اس پروگرام کی وہ خصوصیت باقی نہ رہے گی. ان کی کہانی ان کے زبانی آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. میری مراد میڈیا کی دنیا میں، صحافت کی دنیا میں ایک ایسا نام جن کو شوکت بھارتی کے نام سے جانا جاتا ہے. شوکت بھارتی صاحب کا تعارف کرانا صرف ویسا ہی ہوگا جیسے سورج کو دیا دکھانا ہے، کیونکہ آپ ان کے تمام پروگرام نیشنل ٹیلی ویژن پر تمام ڈیبیٹس اور تمام طریقے کی اور خدمات کو دیکھتے رہتے ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کا جو مقصد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں کے لیے اصلاح ہو جائے اور آپ کی یہ گفتگو نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو جائے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک عظیم الشان شخصیت، ایک نامور صحافی شوکت بھارتی سے. لیکن اس آغاز سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر دین اور دنیا دونوں طریقے کے علم. میرے فادر سینئر سپرنٹ تھے، انکل ڈائریکٹر آف اسکول تھے، بڑے بھائی چیف جسٹس سے ریٹائرڈ ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے جو والد تھے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا روٹین یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد درگاہ باب الہوائے جبل الفضل عباس میں جاتے تھے اور ایک گلاس پانی رکھنے کے بعد اکیلے مجلس پڑھتے تھے 5 منٹ کی. سبحان اللہ. تو شروع سے ایک ایسا ماحول تھا جس میں دنیاوی تعلیم میں بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرا گھرانہ اپنا ایک مقام رکھتا تھا، اور دین کا بھی درد اور دین کا بھی علم ہمارے یہاں موجود تھا. یہاں تک کہ جو لوگ کتابیں لکھتے تھے تو اس کتابوں کو لکھنے سے پہلے میرے گھر کے اندر آتے تھے، میرے والد سے تبادلہ خیال کرتے تھے. ہمارے یہاں بہت کتابیں تھیں مذہبی، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے موجود ہے. تو جب بھی میں نے اپنے والد سے کوئی بات چیت کی یا کوئی سوال کیا بچپنے میں تو انہوں نے کہا تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ واہ. تم خود کیوں نہیں سمجھتے؟ میں تمہیں کب تک سمجھاتا رہوں گا؟ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ کتاب ہے اسے پڑھ لو، اس سلسلے میں یہ کتاب ہے تم اس کو پڑھ لو. تو انہوں نے جو مجھے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، ہر چیز کو پہلے سمجھو پھر دوسروں کو سمجھاؤ. تو جب میں نے خود اپنی کوششوں سے مذہب کا مطالعہ کیا، اور میرے ذہن میں شروع سے یہ تھا کہ جب تک کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی میں اس کی ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں بار بار کہا گیا کہ افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں ڈیپ میں جا کر نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ہم نے تمہارے دلوں پر تالے ڈال کے بھیجے تھے؟ تو میں نے جب غور و فکر کیا اور اس میں دیکھا کہ میری بنائی ہوئی زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، چاند پر غور کرو، سورج پر غور کرو، کیوں نہیں غور کرتے؟ تو انسانی عقل کو بار بار جھنجھوڑا گیا غور و فکر کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں غور و فکر کا نتیجہ کیا ہے. گاؤں سے کسی شخص کو جو کچھ نہیں جانتا ہو ایک ٹیلنگ شاپ پر بیٹھا دیجئے، پہلے وہ الٹے سیدھے کاج بنائے گا، صحیح ڈھنگ سے وہ ترپائی نہیں کر سکتا، لیکن ایک 4 سال 5 سال کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ وہی شخص تھا جس کو آپ لے کے آئے تھے.
آج اپنی ٹیلر کی دکان کھولے ہوا ہے. یہی طریقہ ہے کہ آج غور و فکر کرتے کرتے آج انسان چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے. ایک تو یہ چیزیں تھیں کہ بھائی گھر کے اندر تھا کہ بھائی سمجھ کے مانو، غور و فکر کرو. جب میں نے دین کے بارے میں سمجھنا چاہا، میرا تعلق ایک ایسے اسکول سے تھا جہاں کے اوپر نام کے ہی شیعہ ہوا کرتے تھے، اور بجیدہ اسلامیہ انٹر کالج الہ آباد کا ایک ایسا اسکول جس کے اندر کثرت سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ پڑھتے تھے. تو ان کے مختلف طریقے کے سوالات میرے پاس آتے تھے تو میں والد سے پڑھتا تھا، پوچھتا تھا. پھر جب والد مجھ کو کہتے تو میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. جب میں نے وہ کتابیں پڑھنی شروع کی تو پھر میں نے بہت ہی سلیقے سے اپنے خیالات کو ان تک پہنچایا. ہندوستان کے حالات کے اوپر جب میں نے دیکھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا کہ کنٹرول میں لائن لگی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس وقت ایک یو پی لیول کا کمپٹیشن ہوا تھا، آج کا بھارت. میں ایکسیڈنٹل اس میں شامل ہو گیا اور میں نے تقریباً 3 کاپیاں بھر دیں، جبکہ میرا کوئی وہ نہیں تھا. ایکسیڈنٹل میں گیا اور میں نے اسے ٹاپ کیا. تو کاپی چیک کرنے والے نے کہا کہ صاحب ان کا رائٹنگ تو بہت خراب ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے خیالات اس کے اندر رقم کیے ہیں، ایک 8ویں کلاس کا لڑکا اتنا بڑا ویژن لے کر بات چیت کر رہا ہے کہ اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس دونوں پتہ ہے، اس لیے مجھے بھارتی کا ٹائٹل ملا. میں نے اس میں لکھا تھا کہ کل کا بھارت تھا جو سونے کی چڑیا تھی، محمود غزنوی جیسے لوگ اٹیک کر کے یہاں سے مال لے جاتے تھے. آج کا بھارت یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین یہاں سے گولڈ لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کا مال لے جا رہے ہیں، کنٹرول میں لائن لگی ہوئی ہے، غریب پریشان ہیں. تو میں نے اس وقت ان ساری چیزوں کو لکھا تھا. تو ایک طرف ہمارا مذہب، دوسری طرف دنیا، تیسری طرف حالات حاضرہ. پھر جب میں نے دیکھا کہ مولائے کائنات کو پڑھا تو مولائے کائنات نے کہا کہ ایک انسان سے 3 رشتے ہیں. واہ. یا تمہارا رشتہ خاندانی ہے، یا تمہارا رشتہ مذہبی ہے، اور یا پھر تمہارا رشتہ تیسرا وہ ہے کہ تمہارا بنانے والا اور دوسرے شخص کا بنانے والا ایک ہے. تو اگر 2 رشتے نہیں بھی ہیں تو اس تیسرے رشتے سے اس کا خیال رکھو. ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے ایک سوال اس وقت کیا کہ جب آپ اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے جنگ میں جانے والے تھے. پوچھا کہ دین کیا ہے؟ اس نے سوچا تھا جب میں دین کہوں گا تو پھر جائیں گے نہیں بلکہ رک کے دین بتانا شروع کر دیں گے. حضرت علی نے ایک بار رکاب کھینچی اور کہا اللہ کی عبادت اور خدمت خلق. سبحان اللہ. تو ایک اللہ کی عبادت اور خدمت خلق، یہ جو دین کا میسج تھا یہ ہم کو کس سے ملا؟ مولائے کائنات. مولائے کائنات سے. اب شوکت صاحب، اب یہ الحمدللہ آپ کی ایک نورانی گفتگو ہے. کیسے خیال آیا کہ مطلب اب ہمیں جرنلزم کی طرف، کیونکہ آپ کے میں نے آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں اور خاص طور سے ڈیبیٹس بہت سنی، جو مدلدل چیزیں ہوتی ہیں، جو دلائل ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ ہر کسی کو لاجواب کر دیتے ہیں. تو اس رجحان کیسے بنا کہ ہم جرنلزم کی طرف جائیں اور اپنی صحافت کی اس دنیا میں ایک ایسا نام روشن ہے جو آپ؟ جی میں اسی راستے پر آ رہا ہوں. جی. تو چونکہ میں نے کہا کہ جب تک میں کسی چیز کو میں نے سمجھا نہیں، میں نے دوسری طرف سمجھنے کی کوشش کی، مطلب دوسروں کو سمجھانے کی بات نہیں کی. تو جب میں نے انٹرنیشنل لیول پر دیکھا تو دیکھا کہ اسی اللہ کے نام پر جی ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں 47 ہے، پیچھے ایک کلمہ لکھا ہوا، پیچھے ایک بینر ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور انسانی خون سے ہولی کھیل رہے. تو وہ اسلام جو میں نے پڑھا کتابوں میں، جو سیرت اہل بیت میں پایا، اور وہ اسلام جو میں نے قرآن میں پڑھا، اور وہ جو طالبان اور القاعدہ اور داعش کے جیسے لوگوں کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں مجھے زمین و آسمان کا فرق. اس کے لیے میں نے فوراً قلم اٹھا لیا. واہ. جیسے میں نے بچپن میں سماج کی پرابلم کو، جب میں جرنلسٹ نہیں تھا، جرنلزم کی دنیا میں نہیں تھا، میں اخباروں میں نہیں لکھتا تھا، کتابیں میں نے نہیں لکھی تھی، ڈیبیٹس میں نہیں کرتا تھا، پینلز میں نہیں جاتا تھا،
اس وقت میں نے ہندوستان کے حالات کو لکھا تھا ایک ایسے کی شکل میں، تو وہ چیز میرے اندر پنپ رہی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو اسلام کا اصل پیغام انسانیت کا پہنچا رہے ہیں، پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، عراق کے اندر مارا جا رہا ہے، روزوں کو اڑایا جا رہا ہے، یہ افغانستان کے اندر چیمبر گیس میں رکھنے کے بعد مار دیا جا رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ سب دیکھا تو پھر میں نے قلم اٹھایا کہ بھائی اب میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں قلم اٹھاؤں، اور قلم اٹھانے کے بعد ان ساری طاقتوں کے خلاف لکھوں۔ جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے پاس اخبار والوں کے کہتے ہیں آپ کا آرٹیکل تو بہت اچھا ہے، آپ نے لکھا تو بہت ہی مدلل ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے لفظ وہابیت استعمال کیا ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیے، شدت پسند کر دیے۔ میں نے کہا جو کر رہا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں، جو لفظ ہے اس کو اب لکھنا ہے۔ دھیرے دھیرے اخبار اس کو کاٹ کر اپنے آپ شدت، کیونکہ آرٹیکل ایسے ہوتے تھے کہ وہ چھاپنے پر مجبور ہوتے تھے، کیونکہ جس دن میرا کوئی آرٹیکل چھپتا تھا اس دن ان کے اخبار کی سیل بڑھ جاتی تھی اور اس کے بعد چرچا ہوتا تھا، باقی تو لوگ لپیٹ کے رکھ دیتے تھے۔ تو پھر میں نے اس قلم کے جہاد کو شروع کیا، کس سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، بے وجہ انسانی خون بہانے والوں کے خلاف۔ پھر میں نے قلم اس لیے اٹھایا کہ آؤ کامن منیمم پروگرام کے اوپر ہم جوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے صوفیوں سے بات چیت کی، وہ ہماری آئیڈیالوجی سے متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اہل سنت کے جو صوفی حضرات ہیں، وہ جو AIUMB جیسی تنظیم ہے، اس کے ذریعے تعاون کرنے کے بعد دلی کے اندر انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کی، اور اس کے اندر 20 کنٹری کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد کیا ہوا، اس فکر کو بے نقاب کیا گیا جس کا نتیجہ قتل و غارت گری اور خونریزی ہے۔ یہ میرے اسی قلم کو چلانے کا نتیجہ تھا کہ جب میرے آرٹیکلز بڑھتے چلے گئے تو لوگوں نے کہا بھائی اس سلسلے میں شوکت بھارتی صاحب سے بات کیجئے، شوکت بھارتی صاحب سے بات کیجئے، شوکت بھارتی صاحب سے۔ اب یہ بات اتنی اٹھی کہ ٹیلی ویژن چینلز کے لوگوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پینل میں آ جائیں۔ ایک ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے دوسری ڈیبیٹ کے بعد تیسری ڈیبیٹ، تو انہوں نے مجھے جو بلایا اور جو جگہ دی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قلم کو اٹھایا۔ تو میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ تم اگر جرنلزم کی دنیا کے اندر جا رہے ہو تو ہماری گاڑی پر پریس لکھ جائے اس واسطے مت جاؤ، ہم کو تھانے کے اندر ہماری سیٹنگ ہو جائے اس لیے مت جاؤ، ہم کو اپنے کام کرانے اس لیے پولیٹیشین سے قریب رشتے کرنے کے لیے۔ آج ہو ہی رہا ہے کہ اخبار نکالنے والے، چینل چلانے والے اور پریس والے وہ اپنی ذمہ داری کو ختم کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا بھی اس وقت بک چکا ہے۔ جرنلزم یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی برائیاں ہیں اس کے خلاف تمہاری ڈیوٹی بنتی ہے کہ بالکل انصاف کے ساتھ اس کو لکھو، تم سماج کا ایک پارٹ ہو، تم سماج کو صحیح کرو۔ تو جو لوگ بھی جا رہے ہیں میں ان سے پھر وہی بات چیت کروں گا کہ پہلے وہ غور و فکر کریں، پہلے وہ کسی سبجیکٹ کو سمجھیں۔ آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، آپ پریس ریلیز دے دیجئے، یعنی آپ جو کچھ دے دیں گے وہی چھاپ دیں گے۔ ایک پیج لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو اخبار چلا رہے ہیں، بہت سے اخبار جن کے رجسٹرڈ ہیں، ان کو ایک پیج دے دیجئے کہ ایک کاغذ و قلم اگر لکھ دیں تو یہ جرنلزم کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ٹیلی ویژن پہ اوپر چینل کے اوپر بیٹھنے کے بعد غلط لوگوں کی ڈیفنس کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف پیسہ۔ تو پیسہ تو مل گیا لیکن یہ جرنلزم کی موت ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وقت جرنلزم ختم ہو رہا ہے ہم ایک اچھا جرنلزم شروع کریں، اپنے پاس پڑوس میں پھیلی ہوئی جو پریشانیاں ہیں ان کو اٹھائیں، ان کو لکھیں، دھیرے دھیرے لکھنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز بھیجنا شروع کریں، میگزینز میں لکھنا شروع کریں۔ اگر کچھ شروع کریں گے تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ بہت خوب شوکت صاحب، اب اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ آتا ہے
کہ اکثر کر کے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے خود انسٹیٹیوشنز کھل گئے ہیں میڈیا گروپ کے. تو ایک کسی بھی اچھے جرنلسٹ بننے کے, ایک صحافی بننے کے لیے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ کتنا اہم اس کا یوگدان کہیں گے ہم, اس کا رول ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتائیں, وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ تو سکھا سکتے ہیں آپ کو. جی ٹھیک ہے, آپ کے اندر اگر جرنلزم نہیں جاگا ہے, جرنلزم پہلے اندر جاگتا ہے. سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اندر سے بے چینی نہیں ہے, اسے کیسے کاؤنٹر کیا جائے, کیسے اسے ایکسپوز کیا جائے, اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جرنلزم کی دنیا میں مت آئیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اتنے سیکنڈز یوں ہونا چاہیے, اس طرح سے کٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کا پریزنٹیشن ہونا چاہیے, یہ تو آپ سیکھ گئے, لیکن اس کی روح کو آپ نے مار دیا کہ کیا پریزنٹ کرنا چاہیے. آپ جان رہے ہیں کہ وہ پینلسٹ جو ہے, جو بات کر رہا ہے, وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے, آپ جان بوجھ کر اس کی بات کو نہیں کرنے دیتے ہیں بلکہ اس کو کاٹتے ہیں. جی, آپ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اس سبجیکٹ پر آپ کی آپ نے کام نہیں کیا. آپ دیکھ لیے میڈیا کے اوپر طارق فتح جیسے لوگوں کو بیٹھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے لوگوں کو بیٹھا دیا, نہ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے, اور وہ جو اینکر ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے. وہ بیٹھنے کے بعد کیا ہے, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں کو ٹکرا رہے ہیں. یعنی وہاں پر اگر ٹکراؤ ہوگا تو ان کی ٹی آر پی بڑھے گی. تو اب جرنلزم میں ٹی آر پی بڑھانے کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ جرنلزم کی موت ہے. یہ جرنلزم کو ہٹ کیا جا رہا ہے. جرنلزم کے لیے میں نے کہا نا کہ وہاں آپ بعد میں جا کے انسٹیٹیوشن میں سیکھیں گے. جرنلزم آپ نے کیوں چنا, جی کیوں چن رہے ہیں آپ جرنلزم؟ تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر برائیوں کے خلاف بولنے کی طاقت ہے, لکھنے کی طاقت ہے. میں نے صرف لکھا ہی نہیں جناب. اب اس بارے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں تو ذمہ دار اسے کسے مانتے ہیں؟ ذمہ دار کوئی نہیں ہے. ذمہ دار جو ہے خود انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر, دنیا کے ہر ایک انسان کے اندر 2 سگنلز پیدا کیے ہیں, ایک مس گائیڈ کرنے والا, ایک گائیڈ کرنے والا. مس گائیڈ کرنے والا سگنل منع کر رہا ہے اس بڑے جرنلسٹ کو کہ یہ تم جو بول رہے ہو وہ جھوٹ بول رہے ہو, لیکن اس سگنل کو دبا دیتا ہے اور جھوٹ بولنے لگتا ہے. تو اگر مس گائیڈ کرنے والا سگنل دبا دیا جائے اور گائیڈ کرنے والے سگنل کے اوپر آگے بڑھ دیا جائے, مثال کے طور کے اوپر پیسہ دے دیا گیا, نیوز چھپا رہا ہے, وہ اس کو جو ہے پیچ اپ کر رہا ہے, جو مجرم ہے اس کو بچا رہا ہے, وہ سرکار جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سرکار کی ڈیفنس کر رہا ہے, اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ سیو کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وہ جان بوجھ کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو صرف پیسہ چاہیے, صرف پیسہ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج جرنلزم کے دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے. اچھے جرنلسٹ پریشان ہیں, اور جو اس طرح کے ٹی آر پی بڑھانے والے ہیں, آپ دیکھ لیے کہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. اتنا گر جائے گا اسٹینڈرڈ جرنلزم کا کہ شام کو جب آپ پریس کانفرنس میں پہنچیں گے تو وہاں کے اوپر ہمارے لیے دارو سرو کی جائے گی, یہ جانتے ہوئے کہ دارو جو ہے کتنی نقصان دہ. وہ ہمیں گفٹ کیوں دے رہا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے گفٹ دے کے؟ اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے یا برائیوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ تو اب تو یہ ہے کہ شام کو جاؤ پریس کلب کے اندر, تھوڑی دارو پی لو, کچھ گفٹ مل جائے, کچھ تعلقات مل جائیں, اور کچھ لکھنا بھی نہیں ہے, وہ پریس ریلیز دے دیں, آپ آنے کے بعد اپنا کام ہو گیا. تو بلیک میلنگ ہے. میرا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ تاکہ نوجوانوں کے لیے یہ ہموار ہو سکے ایک آپ کی بات چیت سے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے انہیں کیا کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور ایک اچھا جرنلسٹ, ایک اچھا صحافی بنا سکیں. دیکھیں ایک بات بتائیں, پہلے تو کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے, پھر صرف جرنلزم میں ہی نہیں, جی یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم غلط طاقتوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے. لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے, بولیں گے تو صحیح بولیں گے. ٹھیک ہے, ایک اچھے جرنلسٹ کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ایک اچھے جرنلسٹ کو سچ کہنا چاہیے چاہے کسی کو ناگوار گزرے. تو دیکھیے
जर्नलिज्म में जो लोग भी आ रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि समाज में पूरी तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, बुराइयां फैल रही हैं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, डाटाज मौजूद हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूज़ नहीं, पहले एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, अब अनगिनत सोशल साइट्स हैं, न्यूज़ की साइट्स हैं, उनको देखें, डाटा देखें और उसके बाद जो है शुरू करें कि भाई आज हम शुरू करेंगे समाज में फैली हुई इस बीमारी के खिलाफ। समाज में जो फैली हुई चोरियां हैं, समाज में जो फैलने वाला करप्शन है, समाज में जो बढ़ने वाली रेप की तादाद है, समाज में जो बढ़ रहा मर्डर है, समाज को जो टकराने की कोशिश है, एक दूसरे से को टकरा कर जो है कौम और मज़हब को लड़ाने की साजिश है, इसके खिलाफ पहले आपके अंदर एक आवाज़ उठे, फिर उसके बाद आप कलम पकड़ें, फिर आप लिखना शुरू करें और बिल्कुल जर्नलिज्म में जाना चाहिए। क्योंकि लिखिए मैंने तो तहैया किया था कि अगर कोई मुझे नहीं छापेगा तो मैं एक पेज लिखूंगा और लिखने के बाद भीड़ वाली जगह पर चिपका दूंगा। मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती ने मुझसे बातचीत की कि शौकत साहब आप इतना भाई ये देखो छापना है छापो, मत छापो, तो मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं एक पेज लिखूंगा और देखूंगा दरगाह में भीड़ है तो वहाँ चिपका दूंगा, मस्जिद में भीड़ है तो वहाँ चिपका दूंगा, मार्केट में भीड़ है तो वहाँ। एक पेज कागज़ कोई मुझे ज़रूर दे देगा और एक कलम भी कोई मुझे दे ही देगा। तो इस हद तक अगर जिस वक्त लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कोई, तो फिर वो जर्नलिज्म का हक अदा करेगा, वो कलम का सच्चा सिपाही होगा, वो कलम का सच्चा सिपाही होगा। और जर्नलिज्म कलम का सच्चा सिपाही, ज़बान का सच्चा सिपाही चाहता है कि बने। और अगर कलम का सच्चा सिपाही नहीं है, ज़बान का सच्चा सिपाही नहीं है, तो जर्नलिज्म के नाम पर कलंक है। ठीक है। और वो अखबार, वो अखबारात, वो मीडिया जो ऐसे लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, वो जर्नलिज्म के दुश्मन हैं, जर्नलिज्म उनका धंधा है। और ऐसे लोगों को भी आप आज सोशल साइट्स के ऊपर बेनकाब करना करिए। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मीडिया को आज सोशल साइट के ऊपर क्या किया जा रहा है जी। आप बताइए, जब ये कॉमन मैन खड़ा हो गया है, एफबी के ऊपर लिख रहा है, क्या नाम है, व्हाट्सएप पर लिख रहा है, ग्रुप्स के ऊपर लिख रहा है, जब कॉमन मैन लिख रहा है, तो जो जर्नलिज्म की दुनिया में जा रहे हैं उनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। नहीं शौकत साहब, ये जो सोशल मीडिया है इसमें कभी कभी देखने में ये आता है कि आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा हुर्रियत, ज़्यादा आज़ादी कभी कभी नुकसानदेह भी होती है। यहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं कि वो फितना हो जाता है उस चीज़ों से, तो इसके लिए भी तो एक बाउंडेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, हर चीज़ को जो कंट्रोल करता है वो मज़हब करता है जी। और मज़हब ने कहा है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद ना पैदा करो। तो फसाद अगर अपनी तहरीर से पैदा कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया की आज़ादी के ऊपर आप जो कुछ लिख रहे हैं इस्लाह के बजाय फसाद के लिए लिख रहे हैं, तो फिर आपको ये तैयार रहना चाहिए कि जाकर फसाद की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल साइट्स के ऊपर जो बैठकर फसाद कर रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आयात कुरानी की खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। हमें तो जर्नलिज्म ये सिखाएगी कि हम फसाद को कंट्रोल करें, फसाद को बढ़ाएं नहीं। तो मजहब, कोई भी मजहब दुनिया का ये नहीं सिखाता कि फसाद करो। और मजहब जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। तो जब मजहब वे ऑफ लाइफ है तो फिर वो मजहब। चलिए, अब नौजवानों के लिए हम अगर एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं सिखाई नहीं जा सकती है कलम की सिपाही के लिए या सहाफ़त के लिए, वो अंदर से निकलती हैं बकौल आपके। लेकिन इसमें एक उस्ताद या जो असातिज़ा हैं वो कितना अहम रोल अदा करते हैं किसी एक जर्नलिस्ट को बनाने में। हर एक बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है जी, उसको पालने वाले उसको क्या करते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। ठीक है। तो जब वो बच्चा है तो वो घर के अंदर है, किसी ना किसी घर के अंदर है। जब घर के अंदर ही हक और ना हक का फ़र्क नहीं बताया जाएगा, गलत और सही बातें नहीं बताई जाएंगी,
غلط اور صحیح کا تمیز نہیں سکھایا جائے گا، اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، اگر ٹیچرز اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں سکھائیں گے تو اصل میں بچے کو تو ہمیں سکھانا ہے، اس فطرت کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اب جرنلزم میں جو جا رہا ہے تو پہلے وہ اپنے خلاف جہاد کرے، پہلے اپنے آپ کو صحیح کرے۔ آج ہو کیا رہا ہے، ڈاکٹر اس لیے نہیں ڈاکٹر بن رہا ہے کہ اس کو مریض کا علاج کرنا ہے، ڈاکٹر اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، انجینئر اس لیے انجینئر بن رہا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ اسی طریقے سے جرنلزم کی دنیا میں اس لیے جا رہے ہیں کہ صاحب ہمیں وہاں پر پیسہ کمانا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ سماج کو سدھارنا، سماج کو اپنی سروسز دینا، اس کے لیے ہمیں کام کرنا۔ پیسہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ شوکت صاحب، کیریئر کے عنوان سے دیکھا جائے تو لوگ کیریئر کیوں چنتے ہیں؟ اب اس وجہ سے تاکہ ان کے آنے والے جو دن ہوں یا ان کی فیملی ہو، جنریشن ہو، اس میں کہیں نہ کہیں فائنینشلی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہو، اس لیے کیریئر چنتے ہیں۔ تو جرنلزم کے کیریئر کے حساب سے نہیں ہو سکتا کیا؟ جرنلزم کیریئر کے حساب سے بالکل ہونا چاہیے، لیکن ایسا جرنلزم جو آپ کو فائنینشلی بہت آگے لے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اندر سے آپ کو توڑتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے تو آپ کو مل رہے ہیں، پیسے تو آپ کو بہت مل گئے، لیکن آپ نے سماج کے اسٹرکچر کو برباد کر دیا، ایک ایسا ماحول دے دیا ہے کہ جس ماحول میں کل آپ کی جنریشن کسی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اگر ہم نے بیٹھ کر ایسا جرنلزم کیا کہ جس سے فساد پیدا ہو گیا، اس طرح کی باتیں کی اور پتہ چلا کہ میرا ہی بیٹا جا رہا تھا اور اس فساد کا شکار ہو گیا اور پیسے تو مجھے بہت مل گئے، میرے ہی پریوار کا کوئی آدمی کسی دوسری جگہ تھا، مار دیا گیا، میرے ہی دوست، تو سوال یہ پیدا، پیسہ آپ نے تو لے لیا، لیکن آپ پیسہ لینے کے بعد دے کیا رہے ہیں؟ پیسہ لینے کے بعد آپ دے کیا رہے ہیں؟ جناب، جرنلزم کیریئر ہے۔ آج بھی اگر اچھا جرنلزم شروع کر دیا جائے اور بائیکاٹ کیا جائے تو ایک لائن چلی جائے گی کہ نہیں صاحب یہ لوگ صحیح ہیں تو اچھے لوگ۔ دقت کیا ہے اس میں؟ سب سے بڑی سماج کے لوگوں کی ہے۔ سماج کے لوگ جب اچھے لوگ کوئی کام کرتے ہیں، اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے کرٹیسائز کرتے ہیں یا خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ آج مٹھی بھر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنے قلم اور آواز کو بیچ رکھا ہے، لیکن اتنی بڑی عوام جو ہے ان کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں چلا رہی کہ ہم کو یہ نہیں سننا ہے، تم تو بکے ہوئے ہو، تم تو کسی پارٹی کے اسپوکس پرسن کی طرح سے کام کر رہے ہو۔ یہ بات عوام کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات پبلک کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جرنلزم کی دنیا ویسے ہی رہے جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا گیا تھا، تاکہ اس کے اندر جب آپ آج کیا تھا، ارے اب نیتاؤں کو دیکھ کے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، ارے اب نیتا بن گئے ہیں۔ شوکت صاحب، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا میسج نوجوانوں کے لیے کہ جو ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ مشعل راہ بھی ہو جائے۔ میری نوجوانوں سے گزارش یہ ہے، اس کو گارڈ باندھ لیں کہ جرنلزم کی دنیا میں آ رہے ہیں تو پہلے کسی بھی چیز پر خوب اچھی طرح سے غور و فکر کریں، سچ لکھیں، حق لکھیں، ٹیلی ویژن پر بلایا جائے تو وہاں جا کر حق کہیں۔ تو اگر ان کے اندر حق اور باطل کے فرق کرنے کی تمیز پیدا ہو جائے گی، تب ان کا قلم اور ان کی زبان صحیح راستے پر چلے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی جرنلزم کی دنیا میں جا رہے ہیں وہ یہ طے کر کے جائیں کہ نہ ہم اپنا قلم بیچیں گے، نہ ہم اپنی زبان بیچیں گے، بلکہ ہم اپنے قلم اور اپنی زبان سے اس ماحول کو، اس غلطیوں کو، اس کرپشن کو اور جرنلزم میں پھیلے ہوئے کرپشن کو دور کریں گے۔ اس عہد کے ساتھ جائیں، ہمت کریں۔ مجھے بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے، میں آج اس دنیا میں ہوں، میں نے بہت جھیلا ہے اور اب بھی جھیل رہا ہوں۔ طارق فتح کو جب میں نے فتح کے فتویٰ میں
काउंटर किया जी। और मुझको दूसरा शो करना था, तो बोर्ड ने क्या किया, मुझे 2 शो के लिए बुलाया गया था, वो मेरा शो रोक दिया गया। और इसी शो को, जिसको नेक्स्ट डे टेलीकास्ट हो जाना था, 2 महीने तक उसको रोका गया। जब काफ़ी जी के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हुआ, तब जाकर इसको टेलीकास्ट किया गया। क्या हुआ, एक शो तो नहीं मिला, दूसरे चैनल तो मुझे बुला रहे हैं। दो डिबेट्स में गया था मैं। एक में जब मैंने तारिक फतेह को काउंटर किया, हज सब्सिडी के नाम पे जो शो है मेरा, हज सब्सिडी डालिए फतेह का फतवा, आपको यूट्यूब के ऊपर दिख जाएगा, देखिए वो किस तरह से नाच रहे हैं तारिक फतेह साहब। तो मैंने अपने लॉजिक से, वो रीजनिंग से उन्हें कन्विंस किया। नतीजा क्या हुआ, 2 शो मिला था मुझको, 1 शो में मुझे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब जो भी मिला उसने कहा भाई हा मज़ा आ गया तुम्हारा शो देखने के बाद, तुमने जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो काम ऐसा करें तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन वक्त आएगा, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। कोई यही गुफ्तगू तो मुझे लगता है कि शायद शौकत भारती से करने के लिए मेरे लिए भी लफ्ज़ों की कमी पड़ जाए। नाजरीन, ये थे जनाब शौकत भारती साहब, जिन्होंने अपनी बेबाक लफ्ज़ों से अपने कलम के सिपाही होने की दलील दे दी, क्योंकि उनकी हर बात मुदल्दल हुआ करती है। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वक्त दिया। और नौजवान दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि हम आपको उन तमाम लोगों से रूबरू कराते रहें जिन्होंने अपने मुकाम की उन बुलंदियों को छुआ है, और कोशिश करें कि आप उन तमाम सबक को आमुक्ता के तौर पर देखते रहें, समझते रहें और उस पर अमल और गामजन रहें। ये था प्रोग्राम इंतखाब। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh